ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب اختباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الشفاعت لامتہ۔ قرآن و حدیث کی روح سے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی ذات کا حصہ سمجھنا، جیسے عقیدہ نور من نور اللہ، تصوف کی تینوں عقائد، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی کو غوث العظم یعنی پکارے سن کر مدد کرنے والا سمجھنا، کسی کو اولاد دینے والا، قسمت کھری کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، غریب نواز سمجھنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، تعویذ لٹکانا، وفات شدہ افراد کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا یا ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، غیر اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ زندگی جیسے جمہوریت، سوشلزم، کیپٹلزم وغیرہ کو اپنا لینا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حالت میں موت شرک پر موت کہلاتی ہے، اور ایسی موت پر مرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک کے بارے میں مکمل ہدایت دے دے اور اس سے بچا لے۔